ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، سینوں میں جل اٹھا ہے، سینوں میں جل۔ خطیب کو، کسی مقرر کو دعوت خطاب دوں، بزم کی رونق کو مزید بڑھانے کے لیے جو محفل پر ایک طرح کی خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا ہے، اس کو توڑنے کے لیے، ایک نظم پیش کرنے کے لیے میں پھر عزیزہ صنوبر ناز بنت منظر عالم صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آ کر کے ایک نظم پیش کریں۔ شیخ خورشید عالم صاحب کو نعرے صدارت کی دوسرے بیٹھ کروانا۔ سامانی تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سری میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سری میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنی بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنی بات، طاقوں میں سجانے کوئی قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کوئی قرآن نہیں ہے، سامانی تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سری میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سری میری شان نہیں ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے اس گھر میں مہمان نہیں ہے، دو روز سے اس گھر میں مہمان نہیں ہے، سامانی تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سری میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سری میری شان نہیں ہے، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہی یاد، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہی یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، سامانی تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سری میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سری میری شان نہیں ہے، دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہے روشن، دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہے روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے، سامانی تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سری میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سری میری شان نہیں ہے، ہم نے تو بنائی ہے سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائی ہے سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، سامانی تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سری میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سری میری شان نہیں ہے، اللہ کی احکام کی تکمیل ہے لوگوں، اللہ کی احکام کی تکمیل ہے لوگوں، یہ پاک کشی مقصد رمضان نہیں ہے، یہ پاک کشی مقصد رمضان نہیں ہے، سامانی تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سری میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سری میری شان نہیں ہے، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن، میں تجھ کو خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، میں تجھ کو خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، سامانی تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سری میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سری میری شان نہیں
شیریں بیاں مقرر کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، جو آپ کے بیچ برابر آتے رہتے ہیں اور بہت ہی مقبول اور مشہور ہیں۔ وہ ہمارے فاضل نوجوان دوست حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب اصلاحی، آپ جامعہ اصلاحیہ سلفیہ کے مایہ ناز استاد ہیں، ساتھ ہی آپ جامع مسجد قصاب ٹولہ شاہ گنج کے امام و خطیب ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خطاب سے سامعین کرام کو محظوظ فرمائیں۔ آپ کا وقت ہے 40 منٹ۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام۔ معزز سامعین اکرام، ساری تعریف برائے بزرگی اس احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہان کے ہر ذرے کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، سارے رسولوں پر، بالخصوص اس ہستی بے نظیر پر جس نے اپنی نبوت کے ابتدائی 13 سال مکہ مبارکہ میں کچھ اس طرح گزارے کہ کبھی آپ کے رہ گزر میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی آپ کی گردن پہ اونٹ کے اوجھ ڈالے گئے، کبھی آپ کے تن مقدس پر پورے کرکٹ پھینکے گئے، الغرض ہزاروں ستم آپ پہ ڈھائے گئے، لیکن آپ نے اف تک نہ کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور اپنی امت کی کامیابی اور فلاح کی خاطر سب کچھ گوارا کیا، سہتے رہے، یہاں تک کہ رب ذوالجلال والاکرام نے آرڈر دیا، رب ذوالجلال والاکرام کا حکم آیا، ہجرت کر جا۔ ہمارے آقا نے ہجرت فرمائی، مدینے چلے گئے اور آپ اپنی نبوت بلکہ اپنی زندگی کے آخری 10 سال مدینہ کی سرزمین پر گزار دیے۔ پھر وہاں سے توفیق الہی ہوئی، حج کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ حج آپ کا آخری حج تھا، وہ حجۃ الوداع تھا۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے دوران جو وصیتیں فرماتے ہیں، جو نصیحتیں فرماتے ہیں، وہ بہت طویل ہیں، لیکن ہم وہاں سے ایک گوہر چن کر جس میں چمک ہے، جس میں دمک ہے، آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیا فرمایا ہمارے آقا نے؟ کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ سنو دوستو، سنو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ گواہ ہے، ہم نے آج بھی تھاما، کل بھی تھاما تھا، ہم نے دونوں کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا سماج میں گمراہی ہے، ہم نے دیکھا قرآن سے دوری ہے، ہم نے دیکھا حدیث سے بے رغبتی ہے۔ ہم ان دونوں کو لے کر ان کے پاس پہنچے، دکھلایا، ان کی اصلاح کی، کہا کہ دیکھو یہ قرآن کیا کہتا ہے اور دیکھو یہ حدیث کیا کہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میاں یہ دونوں کتابیں پرانی ہو گئی، کوئی نیا نسخہ ہے تو لاؤ۔ ہماری نگاہیں دیکھتی ہے، اس سرزمین پر کچھ منچلے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں دل کی تسلی کے لیے، جب دل بھر جاتا ہے کتاب بدل دیتے ہیں۔ خاتون مشرق پڑھنے والے گلابی کرن پڑھنے لگے، پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس سے طبیعت بھر گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد
सरस सलील पढ़ने लगे। पूछा गया क्यों? कहा उससे भी दिल भर गया। अल्लाह की कसम, तुम कुरान और हदीस को महज किताब समझते रहे और हमने कुरान और हदीस को अल्लाह की वो रस्सी, वो डोर समझ लिया है जिसको थामे बिना अपनी जिंदगी और अपने हयात मुस्तआर के समंदर को पार नहीं कर सकते और मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। जिसके बारे में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू बिही। ऐ लोगों, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, उसमें इख्तिलाफ न करो। कहने लगे, मियाँ अल्लाह की रस्सी तो कोई एक हो सकती है और यहाँ तो कुरान और हदीस दोनों दो है। हमने कहा कि जरा अकल से बात करो। तुमने भला कोई ऐसी भी रस्सी देखी है जिसकी लर एक हो? एक रस्सी कम से कम दो लरों से बटकर तैयार होती है। रब ने रस्सी कहा है, कुरान नहीं और हदीस नहीं। जब रब ने रस्सी कहा है, हमारी निगाहें देखती है कि एक रस्सी दो लड़ियों से बटकर तैयार होती है, तो बस मसला साफ है कि वो रस्सी कुरान और हदीस है। हमने उन दोनों को मजबूती से थामा, हमने मजबूती से थामा और इसके सिवा हमारे मीरास में, हमारे तरके में और कुछ नहीं आया। हमें इस पर फख्र है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में हदीस, यही हमारा सिंबल है और यही हमारा टाइटल है। हमने कुरान और हदीस की जो सच्ची डगर इख्तियार की, यारों को गुस्सा आया, हम पे सितम के तीर बरसाने लगे, तंज और तशनी के निशाने करने लगे, तरह तरह की गालियां देने लगे, मुख्तलिफ तरह के नागवार नाम रखने लगे। क्या कसूर किया है? क्या कसूर किया? हमने कुरान थामा है, हमने हदीस पकड़ी है, जिसका हमारे आका ने हुक्म दिया, जमानत दी कि अगर थामे रहोगे तो गुमराह न होगे। हम राह याब हैं, हम हिदायत याफ्ता हैं, हम सही तरीके पर हैं, चाहते हैं तेरी मोहब्बत में कि तू भी सही रास्ते पर आ जा। तो कसूर क्या है? कहते हैं कि कभी नहीं हो सकता, तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती, हमें तुमसे दुश्मनी है, नफरत है, हम तुमसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे और ऐसा ही करते रहेंगे। क्यों झगड़ते हैं? क्या कसूर किया है? क्या है खता हमारी? कहते हैं कि सुनो, जिस जात के जरिए से इस रुए जमीन पर चमक आई है, जिस जात के जरिए से हिदायत का चिराग जलवगर हुआ है, जिस जात ने इस कायनात को नूरानी बनाया है, जिस जात ने इस कायनात की तीरगी मिटाया है, ए वहाबियो, तुम उस जात को बशर कहते हो और हम उस जात को नूर मानते हैं। बताओ कि हम दोनों एक कैसे हो सकते? हमने कहा कि सुनो, ये जुबानी जंग है, मानते वही तुम हो जो हम भी मानते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत है तुम भी पहचानते हो, हम भी पहचानते हैं। जिस बात को हम अमल से पेश करते हैं वही अमल तुम्हारा भी है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते भी बशर हैं, जानते भी बशर हैं, कहते भी बशर हैं, और तुम मानते हो, जानते हो बशर, कहते हो नूर। आ जाओ सही रास्ते पर। दलीलें क्या है तुम्हारी? बेशुमार दलीलें लेकर पहुंच गए बहुत सारी दलीलें लेकर कि नबी की जात नूर है। अरे कोई ईसाई कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम नूर, अल्लाह का बेटा, बल्कि खुद अल्लाह है, तो एक बात माने और उस जात ने कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खंगाल कर बयान फरमा दी, उसकी हकीकतें बयान कर दी। कुरान मजीद के 30 पारों में एक सूरा मोहम्मद भी है। सूरा मोहम्मद पढ़कर भी नबी की हैसियत और नबी की अजमत को कोई न जाने तो आज तक इससे बड़ी गुमराही और क्या होगी कि नबी की जात के बारे में बेजा झगड़ते हैं और नबी को बेसबब नूर कहते हैं। हालांकि वो बशर थे, खैरुल बशर थे, अफजलुल बशर थे। उनकी तालीम बताती है, उनका बयान बताता है, उनकी जिंदगी बताती है कि हमारे आका आदमी थे, हमारे आका नबी बशर थे। कहते हैं, एक हदीस है, आका फरमाते हैं, मीज़ानुल एतिदाल जिल्द 1 सफ़ा नंबर 78 की ये हदीस जो गढ़ी हुई मनगढ़ंत हदीस है बयान करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खलक़नी अल्लाहु मिन नूरिही व खलक़ अबू बकर मिन नूरी व खलक़ उमर मिन नूर बकर व खलक़ उम्मती मिन नूर उमर व उमर सिराजु अहलिल जन्नह।
جھگڑا اس بات کا ہوا کہ ہم نبی کو بشر کہتے ہیں اور وہ نبی کو نور کہتے ہیں. معاملہ صرف نبی کے نور ہونے کا نہیں، دال میں اور بہت کچھ کالا ہے. انشاءاللہ اگر وقت نے ساتھ دیا تو میں بہت سی باتیں اس ٹاپک پر بتلاؤں گا. کہتے ہیں نبی نور ہے، حدیث پیش کرتے ہیں کہ سب نور ہے. اس کا ترجمہ سن لیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور ابو بکر کو میرے نور سے پیدا کیا، عمر کو ابو بکر کے نور سے پیدا کیا اور میری ساری امت کو عمر کے نور سے پیدا کیا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراج اہل الجنہ ہیں، جنت والوں کے چراغ ہیں. ابھی جھگڑ رہے تھے کہ نبی نور ہیں، اب عمر بھی نور ہو گئے، ابو بکر بھی نور ہوئے اور ساری امت نور ہو گئی. اور اس امت کا کاذب بھی نور ہے، فاسق بھی نور ہے، زانی بھی نور ہے، شب و روز سود کھانے والا بھی نور ہے. جھگڑ رہے تھے کہ نبی نور ہے اور کہہ رہے ہیں کہ سب نور ہے. اور دوسری حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا ظلہ فی شمس ولا قمر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکہ ایسی تھی کہ ان کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں دکھائی پڑتا تھا، نہ ان کا سایہ چاند کی روشنی میں نظر آتا تھا. چنانچہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر نہیں. محدثین کرام نے ان تمام حدیثوں کا پوسٹ مارٹم کر کے بتلا دیا کہ یہ ساری حدیثیں کذاب راویوں نے گڑھی ہیں اور بیان کی ہے. کسی محدث کی یہ سرٹیفکیٹ پیش کر دو کہ کسی نے ان حدیثوں کو صحیح کہا ہو، حسن کہا ہو، مرفوع کہا ہو، ہرگز نہیں. یہ ساری حدیثیں گڑھی ہوئی ہے، موضوع روایتیں ہیں، کذاب راویوں نے ان کو بیان کیا ہے، ناقابل افراد راوی نے بیان کیا ہے. اور محدثین کا اتفاق و اجماع ہے کہ یہ حدیثیں قابل قبول نہیں ہیں، مردود روایتیں ہیں. ان کے مقابلے میں صحیح احادیث بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے. چنانچہ آئیے میں مختصراً اس واقعے کو ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور حضرت صفیہ سے شادی کی. زینب رضی اللہ عنہا سے سواری مانگی کہ اے زینب تو مالدار ہے، تیرے پاس بے شمار سواریاں ہیں، اپنی سواریوں میں سے ایک دے دے کہ میں اپنی نئی نویلی دلہن حضرت صفیہ کو اپنے گھر لے جا سکوں. زینب نے کہا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں سواری نہیں دے سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 مہینہ کے لیے مقاطعہ کر لیا تھا، گفتگو نہیں کی، باتیں نہیں کی. حضرت زینب رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کمرے میں موجود تھی اور میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ میری طرف بڑھا چلا آ رہا ہے. مسند احمد کی روایت. حضرت زینب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، حدیث بھی صحیح، مسند احمد کی روایت اور محدثین کرام کی مہر بھی اس پہ سخت ہے کہ یہ صحیح اور سچی حدیث ہے. حضرت زینب کہتی ہیں کہ میری طرف نبی کا سایہ بڑھتا ہوا آیا اور تم کہتے ہو کہ نبی کا سایہ نہیں. اور اسی طرح سے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس حدیث کا آخری ٹکڑا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی، انگوروں کے خوشے لٹکے ہوئے تھے، میں نے توڑنا چاہا، تھوڑی دیر بعد میرے سامنے جہنم کے پردے ہٹائے گئے. ثم رأيت النار فيما بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی صحیح روایت موجود ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جہنم لائی گئی، میرے اور تمہارے درمیان میں جہنم لائی گئی اور اس جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں اور اس شعلوں کی روشنی میں حتی رأیت ظلی وظلکم، اے لوگوں میں نے اس شعلے کی روشنی میں اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا.
ذلی، میں نے اپنا سایہ دیکھا، وذلکم، اور تم لوگوں کا سایہ دیکھا۔ پتہ چلا کہ جس طرح انسان کا سایہ ہوتا ہے، نبی کا سایہ تھا اور صحابہ کا سایہ نبی نے دیکھا، تو وہیں پر اپنا سایہ دیکھا، نبی نے بیان کیا۔ محدثین نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح اور درست ہے۔ من گھڑت روایتیں ان کی میراث ہو سکتی ہیں، لیکن صحیح روایتوں کو ہم گلے لگاتے ہیں۔ یہی غلطی ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے شب و روز ان کی گالیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ سب چیز مانتے ہیں، صرف کہتے ہیں کہ نبی نور تھا۔ جب نبی کو نور بنا دیا تو جانتے ہیں نبی کا مقام انہوں نے گھٹایا، اور صرف نبی نہیں ساری امت کو نور بنا دیا۔ عیسائیوں نے کہا ہمارے نبی اللہ کے بیٹا ہیں، ابن اللہ کہا، اللہ کا ایک ٹکڑا کہا، اللہ کا ایک حصہ کہا۔ اس عقیدے کی بنیاد پر وہ ساری جماعت مشرک ہو گئی، اور ہم نے خدا کے نور کا ایک ٹکڑا مانا، تو کیا ہم موحد رہے؟ خلقنی اللہ من نورہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے بنایا۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے۔ انہوں نے حصہ قرار دیا تو مشرک ہو گئے۔ اگر ہم حصہ قرار دیں تو ہم موحد کیوں کر رہ سکتے ہیں؟ یہ عقیدہ ہمارا بھی مشرکانہ ہے، اور اس عقیدے کے تائید میں کوئی دلیل صحیح ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ صرف نبی کو نور کہنے کی بات نہیں، دال میں اور بھی بہت کچھ کالا ہے۔ ابو بکر بھی نور ہیں، حضرت عمر بھی نور ہیں، ساری امت نور ہے۔ تو پھر بتاؤ کہ آدم کی اولاد کہاں گئی؟ وہ خاکی مجسمے کہاں گئے جن کو اللہ نے آدم کی اولاد کہا؟ وہ آدم کی اولاد کہاں گئی؟ عجیب بات ہے، قصہ اس طرح سے گڑھتے ہیں، صحیح حدیثوں کو بالائے طاق رکھتے ہیں اور من گھڑت روایتوں کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ باتیں تم کرتے ہو، کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے داماد تھے، کہتے ہو کہ حضرت عائشہ کے شوہر تھے، کہتے ہو کہ بی بی فاطمہ کے ابا تھے۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں۔ اور بتاؤ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو کوئی نور کا بھی رشتہ دار ہوتا ہے؟ اگر نور کا رشتہ دار ہوتا ہے تو بتا دو کہ جبریل امین، جبریل علیہ السلام کا سسر کون ہے؟ جبریل امین کا داماد کون ہے؟ جبریل امین کا بیٹا کون ہے؟ جبریل امین کی بیٹی کون ہے؟ اور جبریل کا باپ کون ہے؟ نور کا رشتہ نہیں ہوتا۔ تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا بھی ہیں، عبداللہ کے بیٹا ہیں، آمنہ کے بیٹا ہیں، اور کہتے ہو کہ خدیجہ کے شوہر ہیں، اور بی بی اور حضرت فاطمہ کے باپ ہیں۔ یہ سارے رشتے تم بھی ثابت کرتے ہو، اور ہم بھی اسی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بباغ دہل انسان مانتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مانتے تم بھی ہو، یہ زبانی محض دعویٰ ہے جو غلط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر نہیں تھے۔ آئیے، وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور میں جو مین پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں آگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے سلسلے میں ان کے جو عقائد فاسدہ ہیں اور عقیدہ فاسدہ کا جو مین پوائنٹ ہے میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صرف نبی کو نور ہی نہیں کہتے، نبی کو عین نور بھی کہتے ہیں، اور نبی کو خدا کی ذات بھی کہتے ہیں، کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ چنانچہ ایک واقعہ ان کی کتاب میں ملتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا حقیقت شما چیست؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، کل جو عرش پہ وحی لینے جانا اس وقت پتہ چلے گا۔ چنانچہ جبریل امین تو چلے گئے۔ دوسرے دن جب وحی لینے گئے، عرش اعظم کے پر پہنچے، پردہ تھا، اللہ وحدہ لا شریک کو کسی نے نہیں دیکھا۔ وحی ملی، آنے لگے،
आवाज आई कि ए जिब्रील, क्या मोहम्मद की हकीकत नहीं जानोगे? जिब्रील अमीन पलटकर जब पीछे देखते हैं, जब तक पर्दा उठ चुका है और बेसाख्ता जुबान से फरमाते हैं मिनका व इलैका, ये वही आप ही से लेकर जमीन पर आप ही को पहुंचानी पड़ती है। गोया के बताना चाहते हैं कि जो जात अर्श पे खुदा बनकर है वही जात फर्श पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनकर है। और इसी बुनियाद पर इनका अकीदा है कि वही जो मुस्तफ़ी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। और इतना ही नहीं, इनकी एक बहुत मुस्तनद और मोतबर किताब दीवाने मोहम्मदी, जिसमें इनके शायरों ने गुल खिलाया है और अशार कुछ इस तरह उन्होंने लिखे हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा महशर में ताहा बन के निकलेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा महशर में ताहा बन के निकलेंगे, उठाकर मीम का पर्दा हुवैदा बन के निकलेंगे। मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका एक नाम अहमद है, अहमद और अल्लाह का नाम अहद है, बीच में सिर्फ मीम आकर एक पर्दा हायल हो गया। क़यामत के दिन ये मीम का पर्दा उठ जाएगा और जो अहमद था वो अहद हो जाएगा। उठाकर मीम का पर्दा हुवैदा बन के निकलेंगे, हकीकत जिनकी मुश्किल थी तमाशा बन के निकलेंगे, जिन्हें कहते हो बंदा कुल हो अल्लाह बन के निकलेंगे। बजाते थे जो इन्नी अब बहू की बांसुरी हरदम, बजाते थे जो इन्नी अब बहू की बांसुरी हरदम, खुदा के अर्श पर इन्नी अनल्लाह बन के निकलेंगे। और कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर पूरी जिंदगी कहते रहे इन्नी अब्दु हूँ, इन्नी अब्दु। सुन लो दुनिया वालों, मैं कुछ नहीं हूँ, बस खुदाए जुल जलाल वल इकराम का आबिद हूँ, बंदा हूँ। वो दुनिया में यही रट लगाते रहे और ये मुशरिकीन और ये अपनी किताबों में लिखते हैं, ये अपनी किताबों में लिखते हैं कि बजाते थे जो इन्नी अब्दुहू की बांसुरी हरदम, खुदा के अर्श पर इन्नी अनल्लाह बन के निकलेंगे। जो अपनी जुबान से ये कहते रहे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, कसम खुदा की, खुदा के अर्श पर क़यामत के दिन ये कहता हुआ जलवा फरोज होगा इन्नी अनल्लाह। ऐ लोगों, आज मेरी हकीकत सुन लो और जान लो कि मैं ही अल्लाह हूँ। इस किस्म के अकायद हैं। इन अकीदों की पोल खोलने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ ये है, मेरी गरज सिर्फ ये है कि आप हकीकतों को जानने के लिए पेशकदमी फरमाएं। जिस इनके अंदर एक फोड़ा निकलता है, एक फुंसी निकलती है, खुजली होता है, लोग नोचते हैं, अगर दूसरे दिन खत्म नहीं होता तो फिक्र लाहिक हो जाती है कि ये खत्म कैसे होगा, उसका इलाज शुरू कर देते हैं। जान लेना चाहिए कि जिस्म के अंदर पैदा होने वाला एक फोड़ा और मामूली सा जख्म नासूर बनने की तैयारी करता है। अगर आपने उसका इलाज शुरू में नहीं किया तो वो नासूर बनकर रह जाएगा, बाद में परेशानी होगी। और अगर आपने शुरू में इलाज कर दिया तो फिर वो नासूर नहीं बन सकता। इस किस्म के खुराफाती अकायद इनकी किताबों में ही नहीं, इनकी प्रैक्टिकली जिंदगी में भी ऐसे ही दास्तान है। उनके हालत ज़ार, उनके शब रोज जब निगाहों से देखते हैं तो यही जाहिर होता है कि पता नहीं ये कौन सी कौम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के सिलसिले में इस तरह मुतज़लज़ल क्यों है कि उनका खुद एक अकीदा दूसरे अकीदे से टकराता है। मिसाल के तौर पर कहा कि अल्लाह ने मुझे अपने नूर से पैदा किया, इसको भी मानते हैं। कहते हैं कि बजाते थे जो इन्नी अब्दुहू की बांसुरी हरदम, खुदा के अर्श पर इन्नी अनल्लाह बन के निकलेंगे। कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखलूक मानते हैं और कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कह देते हैं, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल कहते हैं और कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ही का दर्जा दे देते हैं। ये मुतज़ाद अकायद हैं एक ही फिरका के अंदर। गौर कीजिए कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इस तरह के अकायद कोई रखें वो भी मुसलमान हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। इनके पास एक और मजबूत दलील है जो कुरान की है, जिसकी तिलावत मैंने इब्तिदा में की थी।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم کہتے ہیں کہ سن لو، جو نور ہے وہی کتاب مبین ہے. نور اور کتاب مبین قرآن حکیم کا نام ہے، اور عربی زبان کا قاعدہ اور گرامر کے اعتبار سے جب اس کو سمجھتے ہیں تو گویا کہ نور اور کتاب مبین اگر دونوں کو دو مانتے ہیں تو یہ گرامر کے اعتبار سے تثنیہ ہوا. تثنیہ دو وچن، اس کی ضمیر بھی تثنیہ آنی چاہیے، لیکن ضمیر رب نے واحد استعمال کی ہے. یہدی بہی، اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے. یہ واحد کی ضمیر بتلا رہی ہے کہ نور اور کتاب مبین دو چیزوں کا نام نہیں بلکہ ایک چیز کا نام ہے، اور وہ قرآن حکیم ہے. زبردستی کی تعبیر ہے کہ نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب حجتوں میں نہیں جیتتے، دلائل میں ہار جاتے ہیں تو مثالیں دیتے ہیں کہ ہاں نبی بظاہر دیکھنے میں تو انسان لگتے تھے، حقیقت میں نور تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے نور پر بشریت کا خول چڑھا دیا تھا. نور پر بشریت کا خول چڑھا دیا تھا، اسی لیے اوپر سے دیکھنے میں نبی نور نہیں لگتے، بشر لگتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جس طرح بجلی کے تار پر پلاسٹک کا کور اور پلاسٹک کا خول چڑھا ہوا ہے، اسی طرح نبی جو نور تھے ان کی ذات پر بشریت کا رب نے خول چڑھا دیا تھا. ارے بھائی ذرا عقل سے مثالیں دیتے. تم نے نبی کو نور مانا ہے، آگ نہیں مانا ہے. تم نے نبی کو نور مانا ہے، کرنٹ نہیں مانا ہے. نور اور کرنٹ دو چیز ہے، نور اور آگ دو چیز ہے. بجلی کے تار کی مثال دیتے ہو کہ اس پر کور چڑھا ہوا ہے. بجلی کے تار میں نور نہیں، اس میں آگ ہے، اس میں کرنٹ ہے. جل جانے کا، مر جانے کا خطرہ ہے، اسی لیے اس آگ پر، اس کرنٹ پر بجلی کا کور حفاظت کے لیے چڑھایا گیا. تم نے نبی کو نور کہا ہے، آگ نہیں کہا. اس نور پر کسی کور کی ضرورت نہیں تھی. اگر نور پر بھی کور کی ضرورت ہے تو ان مارکریوں پہ کور چڑھا دو، بلب پہ کور چڑھا دو، لائٹ پہ کور چڑھا دو. پتا چلا کہ نور پر کور کی ضرورت نہیں ہے. نور خطرناک نہیں ہوتا، کرنٹ اور آگ خطرناک ہوتے ہیں اور اس پر کور کی ضرورت پڑتی ہے. تم نے گویا نبی کی ذات کو بہت خطرناک سمجھا کہ اس پر بشریت کے کور کی ضرورت رب نے محسوس کی. اگر نور ذات ہے تو یقیناً یہ قابل استفادہ تھے. نور بغیر کور کے ہو تو دنیا پوری کی پوری یوں ہی چمک جائے. بتاؤ اگر وہاں پر تم نے نبی کو نور ثابت کیا ہے تو پھر رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں دوسری جگہ سراج منیر کہا ہے. سراج منیر، جلتا ہوا چراغ، روشن چراغ. یہ تو آج کا دور ہے کہ چراغ اس طرح جل رہے ہیں. وہ زمانہ تھا جب تیل سے چراغ جلتے تھے، تیل سے چراغ جلتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلتا ہوا چراغ اللہ تعالیٰ نے کہا. چراغ فائدہ مند نہیں ہوتے، جب وہ جلتے ہیں تب دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف چراغ نہیں، جلتے ہوئے چراغ تھے کہ راہ کی تیرگی ختم ہوتی ہے اور ہدایت نصیب ہوتی ہے. اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا، جلتا ہوا چراغ کہا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی روشنی میں نور کہہ دیں تو اس آیت کی روشنی میں ڈبیا اور لالٹین بھی کہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارکری اور بلب بھی کہیں، اس لیے کہ وہاں اگر رب نے نور کہا ہے تو یہاں جلتا ہوا چراغ کہا ہے. آئیے، یہ تو ان کی باتیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، نور ہیں. لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز 4 کے بجائے 3 رکعت پڑھا دی، صحابہ کرام مسجد سے نکل کر رخصت ہو گئے. کچھ لوگ دروازے پر، مسجد کے دروازے پر کھڑے رہے.
सेमी गोइयां थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज नमाज 3 रकत पढ़ाई, आया अल्लाह ने नमाज कम कर दी कि नबी से भूल हो गई, किसी की हिम्मत और मजाल नहीं, नबी से आका से कौन पूछे। जुल्यदैन नामी सहाबी आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि आया अल्लाह ने नमाज कम कर दी है या जनाब ने नमाज कम पढ़ाई। नबी फरमाते हैं न तो रब ने नमाज कम की है न मुझसे मिस्टेक और गलती हुई, मैंने नमाज सही पढ़ाई। सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो असर की नमाज आपने 3 ही रकत पढ़ाई है। मस्जिद में आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 1 रकत नमाज पढ़ाई, सजदा सहौ किया और उसके बाद जो इरशाद फरमाया सुन लीजिए। फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अंसा कमा तंसौन इज़ा नसीतु फज़क्किरून, कि बेशक मैं तुम लोगों की तरह आदमी हूँ, मैं तुम लोगों की तरह इंसान हूँ, मैं भी भूलता हूँ जिस तरह तुम भूल जाते हो। जब मैं भूल जाया करूँ तुम लोग मुझे याद दिला दिया करो। नबी अपनी जात को बशर कहते हैं, नबी अपनी जात के बारे में कहते हैं मैं आदमी हूँ, तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूलता हूँ और तुम्हें जरूरत पड़ती है याद दिलाने की तो मुझे भी जरूरत पड़ती है याद दिलाने की। इन्होंने मिसालें दी, कहा कि देखो इन वहाबियों का कि अपने जैसा कर दिया, कहां वो हीरा और कहां ये संग, और दोनों को मिला दिया इन वहाबियों ने, अपने जैसा बशर माना। तो रब भी तो हमारे जैसा बशर कहते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान करके फरमा दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं आदमी हूं, मैं इंसान हूं और वो भी तुम्हारी तरह, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं। एक तरफ ये सारे हक़ाइक़, एक तरफ ये सारे दलाइल कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए एक रसूल थे, वो न नूर थे न खुद खुदा थे, और दूसरी तरफ इन गुमराहों का ये अकीदा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं नूर थे और नूर ही नहीं खुदा की ज़ात थे। इन लोगों के बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते, फैसला आप पर छोड़ते हैं। अगर इनको वाकई बातिल मानते हैं तो इनकी सरपरस्ती, इनकी रहनुमाई, इनकी इमामत आपको कबूल नहीं होनी चाहिए और उनकी इस्लाह के लिए आप अपने सारे हथियार यूज करें, अपना सारा पावर यूज करें। इसके बावजूद भी अगर उनकी इस्लाह नहीं होती है तो समझ लीजिए इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, हमारे और आपके चाहने से किसी को हिदायत नसीब नहीं होती, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत अता फरमा देता है। हिदायत अल्लाह वहदहु ला शरीक देता है। हमारा और आपका काम सिर्फ ये है कि कुरान और हदीस की रोशनी में हम कायनात को समझाएं, बदअकीदों को समझाएं। हमारे समझाने से वो राह रास्त पर आ जाते हैं तो हमारा भी क़यामत के दिन भला और उनका भी भला हो जाता है। हमें किसी से नफरत नहीं, हमें किसी से बुग़्ज़ नहीं, बस हमारी हसरत ये है, हमारे दिल की तमन्ना ये है कि वो भी हमारे जैसे हो जाएं, वो भी वाकई मुसलमान हो जाएं, उनके अकायद की भी इस्लाह हो जाए, वो भी मुवहिद हो जाए और नबी को वही माने जो खुद नबी अपने बारे में कहते हैं और नबी को वही माने जो खुद अल्लाह उनका कुरान मजीद में नबी के बारे में, उनकी हकीकत के बारे में इरशाद फरमाता है। अगर कुरान और सुन्नत के अकायद के मुताबिक वो अपने अकायद की इस्लाह कर लेते हैं, कुरान और सुन्नत के साँचे में ढल जाते हैं, अकायद ज़ाल्ला से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं, तो यकीनन वो हमारे भाई हैं और हम आज भी उनको उसी तपाक से गले लगाने को तैयार हैं जिस तरह तपाक से सहाबाए कराम उनको गले लगा लिया करते थे जो कलमा पढ़ के ताज़ा ताज़ा मुसलमान होते थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों की इस्लाह फरमाए। हमारी मेहनतों का नतीजा सिर्फ ये है कि इस्लाह हो। अल्लाह वहदहु ला शरीक से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारी मेहनतों को रायगा न फरमाए, इसका कुछ असर हो। रब्बुल आलमीन हमारी आवाज़ में, हमारे सूज़ो साज में, रब्बुल आलमीन हमारे बयान में, हमारे अंदाज में वो तासीर अता फरमाए जिस तासीर की आज सिसकती कायनात को ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारी भी इस्लाह फरमाए, उनकी भी इस्लाह फरमाए। रब से दुआ दरख्वास्त है कि रब्बुल आलमीन हम सब मुसलमानों को जो आपस में महज बुरे और गलत रसूम और रिवाज और बातिल अकायद की बुनियाद पर हम इतने हमारे जो शिराज़े बिखरे हुए
اور ہمارے صفوں میں جو انتشار ہے، رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر ایک اور آپس میں نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عنایت اللہ جوہر اصلاحی صاحب جامعہ اصلاحیہ سلفیہ پٹنہ کے مایہ ناز استاد ہیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، ان کی حیثیت کو مدلل انداز میں بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، علماء کرام کی فہرست میں ابھی بھی کئی ایک باوقار، ذی احترام اور قابل قدر شخصیتیں موجود ہیں۔ آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ متحد ہو کر بیٹھے رہیں، انشاءاللہ العزیز پروگرام نہایت ہی حسن خوبی کے ساتھ اور اسلوبی کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اب میں ایک ایسے عظیم خطیب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جو معاصرین و معاہدین سے الگ ہیں، جن پر قوم و ملت کو ناز ہے، جن کی معرکۃ الآراء خطابت اور شعلہ بیانی ایک زبردست خصوصیت ہے، جنہوں نے خدا داد لیاقت کے بدولت ملک کے گوشے گوشے میں حسن اسلوبی اور خوش خلقی کے ساتھ مذہب اسلام کا تعارف کرایا ہے۔ ان سے میری مراد فضیلت الشیخ خورشید عالم مدنی صاحب مدیر جمعیت الفلاح التعلیمیہ الخیریہ پھلواری شریف پٹنہ سے ہے۔ موصوف سے بصد ادب و احترام گزارش ہے کہ اپنے نورانی اور ایمانی بیان سے سامعین کو مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائے۔ نطق کو سوناز ہے تیرے لب اعجاز پر، نطق کو سوناز ہے تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر۔ الحمدللہ آمنوا قد انزل رب الیکم ذکرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، شہر داناپور اور قرب و جوار سے آئے ہوئے کتاب و سنت کے حاملین، میرے بزرگان دین، میرے بھائیوں اور عزیزوں، ہر قسم کی تعریف کا مستحق وہ اللہ رب العالمین ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے، اور جو کمال قدرت کے ساتھ اس جہان میں حکمرانی اور کمال حکمت کے ساتھ نظم کائنات کی تدبیر کر رہا ہے۔ وہ اللہ ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق، زباں اور دل کی شہادتوں کا تنہا لائق اور سزاوار ہے، اور اس کی ذات و صفات میں، خلق اور افعال میں کوئی دوسری مخلوق ساجھی اور شریک نہیں۔ درود و سلام نازل ہو شافع محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کی بعثت سے مردہ دلوں میں فصل بہار آ گئی، اور جن کی آمد سے پورا عالم منور اور روشن ہوا، جو اللہ کے انتہائی محبوب بندے اور رسول تھے، اور پوری زندگی اللہ کی عبدیت اور خالص بندگی کی دعوت دیتے رہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم
جو آسمانی کتابوں میں سب سے معتبر، صحیح ترین اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ انسانوں کے نام اللہ کا آخری پیغام ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی فصاحت بے مثل تو بلاغت عدیم النظیر ہے، جس کا انداز بیان پرشوکت تو طرز کلام پرعظمت ہے۔ اس نیلگو آسمان کے نیچے اگر کوئی کتاب الہی ہے تو وہ قرآن کریم ہے، جو ہر قسم کی تغییر اور ہر قسم کی تحریف لفظی اور معنوی سے محفوظ ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ وہ شاہ کلید ہے جس سے دلوں کے تالے کھلتے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ایسا جادو ہے کہ اس کی تاثیر اور اس کی مقناطیسی سے اسلام کے بڑے بڑے دشمن اسلام کے قدموں پہ اپنا سرنڈر کر گئے اور اسلام کے قدموں پہ اپنا سر نثار کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہودیوں کی ایک انتہائی خطرناک تنظیم فری میسن تنظیم ہے، ماسونیت۔ اس تنظیم کے ایک معزز رکن اور معتمد ممبر ایک یہودی مشرف اسلام ہو گیا، اور اس نے اپنا نام رکن الدین رکھا۔ جناب رکن الدین قبول اسلام کے بعد اپنے تأثرات، احساسات اور اسلام قبول کرنے کے اسباب کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب پہلی مرتبہ قرآن کو پڑھا تو ایسا محسوس ہوا کہ نور میرے دل میں داخل ہو گیا، اور مجھے زندگی میں پہلی بار سکون قلب ملا۔ جس تسکین روح اور جس آتما کی شانتی اور جس روح کے سکون کے لیے میں نے لاکھوں ڈالر خرچ کر ڈالے اور پوری دنیا کا چکر لگایا، اس لیے میں سکون قلب کے ہر متلاشی کو قرآن پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس قرآن سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اس قرآن نے مجھے ایسی دولت عطا کی جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اور جناب رکن الدین کا آخری جملہ سنو کہ افسوس دنیا اس نور سے محروم ہے۔ میرے بزرگوں، آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر گیری میلر کینیڈا کے میتھمیٹکس کے لاجک کے سینئر پروفیسر، اور صرف حساب اور منطق کے سینئر پروفیسر ہی نہیں بلکہ عیسائیت کے عظیم مبلغ تھے، ڈاکٹر گیری میلر مشرف اسلام ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کو اب گلے لگا لیا۔ وہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں کہ میں نے بری نیت سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میری نیت یہ تھی کہ میں قرآن کے اندر کیڑے نکالوں گا، خامیاں نکالوں گا، اور ان خامیوں کو میں مسلمانوں کے درمیان پیش کر کے انہیں اسلام سے منحرف کر کے ان کا ذہن عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے تیار کروں گا۔ اس بری نیت کے ساتھ میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی،
لیکن اللہ، جب میں نے قرآن کو پڑھا تو ایسا لگا کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ذہن و دماغ کو جلا بخشتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے پورا سورہ مریم، مکمل سورہ مریم کو پڑھا۔ اس قرآن نے حضرت مریم کا جس والہانہ انداز میں ذکر کیا ہے، اس قرآن نے حضرت مریم کو جو عزت دی ہے، اناجیل کے کسی نسخے نے حضرت مریم کو وہ عزت نہیں دی۔ پورے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 52 جگہوں پر، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر صرف 5 جگہوں پر ہے۔ کہیں اس پورے قرآن میں حضرت عائشہ اور فاطمہ کا نام نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تصنیف نہیں ہے۔ ڈاکٹر گیری میلر لکھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کتاب میں بدوؤں کے واقعات اور ریگستانی زندگی کے قصے ہوں گے، لیکن یہ کتاب تو علم و ادب کا، معرفت کا خزینہ ہے۔ ڈاکٹر گیری میلر قرآن کے اعجاز کو، معجزے کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں، کہا کہ یہ قرآن کا اعجاز نہیں تو پھر اور کیا ہے کہ اس قرآن نے یہ کہا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ مومنوں کے 2 بڑے دشمن، ایک یہودی اور دوسرے مشرک۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یہودی اچھے تھے، دیکھو قرآن کا اعجاز کس طرح وہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر یہ یہودی اچھے ہوتے تو مسلمانوں کے ساتھ دوستی گاڑ لیتے، اور پھر یہ مسلمانوں سے کہتے کہ دیکھ تیرا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن نمبر 1 یہودی ہے، حالانکہ میں تو تجھ سے دوستی کرتا ہوں، میرا بیہیو دیکھو، میرا حسن سلوک دیکھو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن جھوٹا ہے، لیکن یہودی ایسا نہیں کر سکے۔ وہی ہوا جو قرآن نے کہا۔ یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی، اعجاز کی یہ کتنی زبردست ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے شیخ احمد دیدات ساؤتھ افریقہ کا عظیم مناظر اور عظیم مبلغ کا نام سنا ہوگا۔ 8 اگست کو ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بورن انڈین تھے، ہندی نژاد، گجرات کے رہنے والے تھے۔ 9 سال کی جب عمر ہوئی تو اپنے والد کے ساتھ وہ ساؤتھ افریقہ چلے گئے، وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی، وہاں انہوں نے انگریزی زبان میں مہارت پیدا کی۔ غربت کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکے اور ایک بقالے کی دکان میں ملازمت کرنے لگے۔ یہ ہے شیخ احمد دیدات، جنہوں نے ایسا بڑا داعی جس نے پوپ اعظم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت۔ ردی کی کتابوں میں شیخ رحمت اللہ کرانوی رحمہ اللہ کی معرکۃ العرا کتاب اظہار الحق مل گئی، اور اس کتاب کے ایک قصے نے احمد دیدات کے سینے کو نور ایمان سے منور کر دیا۔ وہ قصہ کیا ہے؟ ایک بار انگلستان کا ایک پادری ہندوستان آیا اور اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا، ہے کوئی جو مجھ سے مناظرہ کرے؟ چنانچہ ان کا مناظرہ شیخ رحمت اللہ صاحب اظہار الحق سے ہوا۔ مناظرے کے دوران اس پادری نے پوچھا جناب شیخ سے کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ ابھی محمد صاحب کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ اللہ کے پاس ہے۔ کہا کہ اچھا تو اس دن محمد صاحب کہاں تھے صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کربلا میں ان کے نواسے کو قتل کیا جا رہا تھا؟
شیخ نے جواب دیا کہ اس دن بھی وہ اللہ کے پاس تھے۔ کہا کہ تو پھر آپ کے رسول محمد نے اپنے نواسے کو بچانے کے لیے اللہ سے فریاد کیوں نہیں کیا؟ شیخ احمد دیدات نیت سمجھ گئے۔ کہا جواب کیا دیا؟ جواب دیتے ہیں کہ ہاں، اللہ سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کو بچانے کے لیے اللہ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ ارے جب ہم اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، جس وقت اس کی قوم نے ہمارے بیٹے کو تختے دار پر چڑھایا تھا، اس وقت جب ہم اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، یہ عیسائی قوم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے۔ کہا کہ اللہ نے جواب دیا کہ جب ہم اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے تو تیرے نواسے کو کیسے بچا سکتے تھے؟ سنتے ہی پادری فرار، میدان مناظرہ سے راہ فرار اختیار کر لیا۔ یہ شیخ احمد دیدات ہیں، عظیم مبلغ، عظیم مناظر۔ ان کا مناظرہ ہوا ایک پادری سے۔ جیسے آپ کی اس میز پہ گلاس ہے، جگ ہے، اسی طرح سے میز پہ ایک جگ پانی، 2 گلاس، ایک قرآن کریم کا نسخہ اور 10 اناجیل کے نسخے رکھے گئے۔ آغاز مناظرہ میں شیخ احمد دیدات نے اس پادری کو مخاطب کر کے کہا کہ پادری صاحب، یہ پانی جگ میں، یہ پانی جو ہمارے اور آپ کے پینے کے لیے رکھا گیا ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس پانی میں کوئی ناپاک اجزا ملا دیا گیا ہے، ناپاک عنصر، ناپاک اجزا کی آمیزش اس پانی میں کر دی گئی ہے، تو کیا آپ اس پانی کو پینا گوارا کریں گے؟ پادری صاحب نہیں ہرگز نہیں، میں نہیں پیوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں پیوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ آج میز پہ جو 10 نسخے رکھے ہوئے ہیں انجیل کے، اسے میں نے دنیا کے 10 ملکوں سے یہ نسخے حاصل کیے، اور جب میں نے انجیل کے ان مختلف نسخوں کا انالائسس کیا، کمپیوٹر پر تجزیہ کیا، تو اس میں 85% کا فرق نظر آیا۔ اب آپ بتائیں کہ اصل انجیل کہاں گئی؟ اور کیا اس انجیل کو آپ منزل من اللہ، اللہ کی کتاب کہہ سکتے ہیں؟ پھر جب آپ اپنی جسمانی صحت کی خاطر آپ اس پانی کو پینا گوارا نہیں کریں گے جس پانی میں نجاست کی آمیزش کر دی گئی ہے، تو آپ اپنی روحانی صحت کے لیے اس انجیل پر اعتماد کیسے کریں گے جس میں 85% کا کے گھوٹالے ہیں؟ میرے بھائیوں، اور کہا کہ یہ قرآن کریم کا ایک نسخہ اس میز پر ہے، اسے اس دھرتی کے جس کونے سے اس کا نسخہ منگا لو، کہیں زیر اور زبر کا فرق نظر نہیں آئے گا۔ پھر انہوں نے انجیل کا ایک پیج کھول کر کہا کہ آپ اسے اس مجمع کے سامنے بلند آواز سے پڑھیں۔ وہ پادری دیکھا اور کہا کہ میں انکار کر دیا۔ اس کو بلند آواز سے پڑھنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس پیج میں ایسے فحش الفاظ تھے جن کو کوئی شریف انسان اور کسی شریف معاشرے اور مجمع میں بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم ہے، یہ ہے قرآن کا اعجاز، یہ ہے اس کی صداقت اور یہ ہے اس کی حقانیت۔ آج دشمنان اسلام یا یہود و نصارہ نے جب قرآن کے اس اعجاز کو، شدت تاثیر کو جب دیکھا تو گھبرا گئے، وہ بفر گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ برطانیہ کے ایک ممبر پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے اندر قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا۔ اس برطانیہ کے ایم پی کا وہ جملہ میں نے عربی زبان میں پڑھا، اس کا ٹرانسلیٹ، اس لیے مجھے عربی کا وہ جملہ یاد ہے۔ اس نے قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لے کر برطانیہ کے ممبر پارلیمنٹ نے
اپنے ہاتھ میں قرآن کریم کو لے کر کہا تھا کہ ما دام ھذا الکتاب موجودا فی ایدی المسلمین فلن تستطیع عربا السیطرہ علی الشر. جب تک یہ کتاب مسلمانوں کے ہاتھ میں موجود رہے گی اس وقت تک یورپ مشرق وسطی پر قابض نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ جانتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے. قرآن کے اعجاز، قرآن کی تاثیر، قرآن کی عظمت و صداقت کو دیکھ کر یہ اس امریکہ نے ایک دوسرا قرآن الفرقان الحق نامی قرآن ترتیب دیا. کبھی آپ نے سنا ہوگا بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کہ گوانتانامو کی جیل میں جو مسلم قیدی ہیں اس جیل میں مسلم قیدیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے، انہیں ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے امریکہ نے اس قرآن کو ٹوائلٹ میں رکھا اور ایک بار اسے نالے سے اسے قرآن کو بہا دیا. میرے بھائیوں، امریکہ اگر اس نے اور جس رب العالمین نے ان لوگوں کو جو اس کا گھر منہدم کرنے آئے تھے اسے پامال کر دیا، تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیا، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ لوگ جو اس کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اس کے نبی کی فرضی تصویریں کارٹونیں شائع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ کہیں وہ اللہ انہیں المناک اور اذیتناک عذاب میں مبتلا کرے. امریکہ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس دن اس امت کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اس کی آسمانی کتاب قرآن کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا ہے، اس دن یہ امت بدلہ لے لے گی اور امریکہ سب کو اپنے پیسے سے نہیں خرید سکتا. یہ قدرت کا قانون ہے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کی کتاب کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی، رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اس کے گلے میں لعنت کا ٹوپ ڈال دیا اور اسے پیوند خاک کر دیا، اس کے نام و نشان کو مٹا دیا. میرے بھائیو، چند سال پہلے ترکی میں، وہ ترکی جو ماضی میں اسلام کی عظمت کا نشاں تھا، جو ماضی میں اسلام کا محافظ تھا، اور وہ ترکی جہاں کے مجاہدین کی داستان جہاد ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، اور وہ مجاہدین اسلام اپنی گردن کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ فزتو برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اسلام کا وہ نگہبان، اسلام کا وہ پاسبان ترکی آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن بننے کی کوشش کی. ابھی کچھ دور ہی پہنچا تھا تو دیکھتا ہے کہ آج کے ایک شعلے نے پورے کیمپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور وہ زمین دھسنے لگی اور وہ سینکڑوں جرنیل اور کرنیل چشم زدن میں پیوندے خاک ہو گئے. یہ انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو رب العالمین کی کتاب کی توہین کرتے ہیں. آپ نے چند ماہ پہلے دیکھا ہوگا پندار میں وہ تصویر کہ عمان کی ایک لڑکی نے جب اپنی اس بوڑھی ماں جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی اس سے جب قرآن چھین کر کے پٹک دیا تو رب العالمین نے بتایا آپ کو اس کی صورت کو مست کر دیا. اور وہ تصویر آپ کے پندار میں شاید میں نے محفوظ ہے، میرے پاس محفوظ ہے وہ تصویر. اندازہ لگاؤ کس طرح اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیتا ہے جو اس کی کتاب کی ناقدری کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جن لوگوں نے بھی آسمانی کتابوں کی توہین کی، انبیاء کرام کا مذاق اڑایا، اللہ سے بغاوت اور سرکشی اختیار کی، تاریخ گواہ ہے کہ رب العالمین نے ان قوموں کو اور ان ملتوں کو مختلف قسم کے عذاب کا مزہ چکھایا.
انہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نوح غرق آب ہو گئی، پانی بلند پہاڑ پر پہنچ گیا۔ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ یہ قوم عاد تیز و تند ہواؤں کے نظر ہو گئی۔ فاما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ۔ یہ اس قوم سمود کو رب العالمین نے گرج سے تباہ کر دیا، چیخ سے تباہ کر دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ میرے بھائی، اور عذاب الہی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ سونامی کی لہریں جس نے انڈونیشیا سے لے کر ہند کے مہاساگر تک درجنوں ملکوں کو تاراج کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، پوری انسانی برادری چیخ اٹھی۔ یہ کشمیر اور بالا کوٹ، مظفر آباد اور پاکستان کے زلزلے جن کا ذکر ہمارے امیر محترم حفظہ اللہ فرما رہے تھے، یہ لہریں، یہ خشکی اور تری کے زلزلے، جس خونی مناظر کو میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان زلزلوں میں کہ خونی مناظر کو میں الفاظ کا جامع دے سکوں، اسے کا نقشہ کھینچ سکوں۔ لاکھوں افراد ملبے کے نیچے دب کر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ کے عذاب کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر اس سے محفوظ رہنا چاہتے ہو دوستو تو ٹی وی کو گھر سے نکالو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کی تلاوت کرو، ڈش کو ہٹاؤ، اپنے روٹین میں تلاوت قرآن کو شامل کرو، لازم کر دو گھر کے افراد پر، اپنی بیٹیوں پر، بہوؤں پر، بچوں پر۔ اگر اپنے ایمان اور عقیدے کا تحفظ چاہتے ہو، ورنہ یہ یہود و نصارہ متحد ہو گئے ہیں کہ تمہارے عقیدے کو، ایمان کو، عمل کو، اخلاق کو اور کردار کو اور کیریکٹر کو سب کا ستیہ ناش کر دیں گے، سب کو برباد کر دیں گے۔ اگر ان کا تحفظ چاہتے ہو میرے بھائیوں تو قرآن کریم کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو مضبوطی سے پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو اور قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کا سفر طے کرو۔ اگر اس قرآن سے اعراض کرو گے تو ذلت و رسوائی تمہاری مقدر ہوگی، اور اس سے بڑھ کر کون سی کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ آج ہمارے اس رسول، اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے برا دن کیا ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ رب العالمین نے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اور جس نے پوری دنیا کو، انسانیت کو صلح و آشتی کا، شانتی کا، امن و امان کا، رواداری کا درس دیا، اور مجھے کہنے دو کہ آج اس روئے زمین پر صلح و شانتی کی، آشتی کی، سلامتی کی، مواخات اور بھائی چارگی کی جو فضا قائم ہے، یہ اسی رسول ہاشمی کی تعلیمات کا مظہر ہے۔ آج اس رسول کے کارٹون اور اس رسول کی فرضی تصویریں اس رسول کو ایک دہشت گرد کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں بالکل کرنٹ نیوز بتاتا ہوں آپ کو، ذرا سننا، طوطے مینا کی کہانی نہیں ہے یہ۔ 10,000 سے زائد ویب سائٹ ہیں، انٹرنیٹ پر 10,000 سے زائد ویب سائٹ مہیا ہیں، جن کا جو ویب سائٹس اسلام اور اس کی ابدی اور آفاقی تعلیمات کو ڈیڈ کرنے، اذکار رفتہ ثابت کرنے اور مسلمانوں کو دہشت گرد اور غیر مہذب ثابت کرنے میں یہ 10,000 سے زائد ویب سائٹ
سرگرم عمل ہے جس پر 1 بلین کا خرچ ہے، اور اس کا کاٹ، اس کے جواب کے لیے آپ کے پاس کتنے ہیں؟ آپ کے پاس، مسلمانوں کے پاس صرف 200 ویب سائٹ ہے۔ ان 10,000 ویب سائٹوں میں ایک ویب سائٹ ہے جس کے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک ویب سائٹ عوریہ نام کی ہے جس میں برہنہ اور اوباش لڑکیوں کے ہاتھ میں قرآن دکھلایا جاتا ہے، ان کے جسم پر قرآنی آیتیں کندہ ہیں۔ ایک ویب سائٹ ایسا ہے جس میں خنزیر اور کتے اور دوسرے مکروہ جانوروں کو قرآن کریم کی آیتوں کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں، یہ دن ہے، کب آنکھیں کھولو گے؟ کب اس قرآن کو سینے سے لگاؤ گے؟ کب اپنے معاشرے کی اصلاح کرو گے؟ توبۃ النصوح کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، پابندی سے اپنے گھر کی خبر لو اور اپنے گھر کو نمازی بناؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ کب آخر ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ آج دیکھ رہے ہیں کہ اس قرآن سے اعراض کے نتیجے میں اپنی ذلت و خواری تو دیکھو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہوگی کہ افغانستان کے جیالوں کو خاک و خون میں تڑپانے کے بعد اس ملک کو پوری دولت سمیت، وقت کا چنگیز پوری دولت سمیت نگل گیا۔ جو انبیاء کی سرزمین ہے، جو صحابہ کرام کی سرزمین ہے، جو اولیاء کی سرزمین ہے، چیونٹیوں کی طرح عراق کے بچے مسل دیے گئے اور ان کی فلک بوس عمارتیں اور حویلیاں پر بلڈوزر چلا دیے گئے، ان کی عورتوں کے شگوفہ عصمت کو مسل دیا گیا اور ان عورتوں پر انتہائی وحشیانہ مظالم ڈھائے گئے۔ یہ صرف قرآن کریم سے اعراض کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی جواز نہیں تھا، کوئی رائٹ نہیں تھا اسے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے ایک بھیڑیا نے دور ایک بکری کا بچہ دریا میں پانی پی رہا تھا تو اس بھیڑیے نے اس بچے سے کہا کہ تو پانی گندا کر رہا ہے۔ اس بچے نے کہا کہ پانی تو آپ کی طرف سے میری ادھر آ رہا ہے، ہم کیسے پانی گندا کر رہے ہیں؟ کہا کہ تو نے 1 سال پہلے مجھے گالی دیا تھا۔ اس بچے نے کہا کہ ابھی تو میری عمر بھی 1 سال کی نہیں ہوئی ہے۔ پھر اس بھیڑیے نے یہ کہتے ہوئے اس بچے پر جھپٹا اور اس کے خون سے اپنے سینے کی آگ بجھائی کہ تو نہیں تو تیرا باپ رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہتھیار تلاش کرنے والی کمیٹیوں نے یہ رپورٹ دے دی کہ ہمہ وقت تباہی کے ہتھیار نہیں ہیں ان کے پاس۔ اقوام متحدہ کی اجازت کے بغیر یہ کہتے ہوئے امریکہ نے جھپٹا کہ ہمیں تو عراقیوں کو صدام حسین کے مظالم سے نجات دلانی ہے، ہمیں انہیں آزادی دلانا ہے۔ اور اس وقت یہ حکمران عرب، یہ شاہان اسلام اور یہ صدور مملکت کا کیا حال تھا، ان کا کیا انداز تھا، اس کو سمجھنے کے لیے سنیے، ایران میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا آریہ مہر، انتہائی ظالم، رعایا اس کے ڈر سے کانپتی تھی۔ وہ ایک دن تیر اندازی سے نشانہ بازی، تیر سے نشانہ بازی کی مشق کر رہا تھا۔ تیر ایک معصوم چھوٹے بچے، بے قصور معصوم بچے کے سینے میں جا کر پیوست ہو گیا۔ وہ بچہ تیر کھانے کے بعد گر پڑا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر خاک و خون میں لپٹ کر، ایڑیاں رگڑ کر اس بچے نے جان دے دی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بچے کا باپ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تاکہ اس کی تیر اندازی اچھے نشانے پر اس کو مبارکباد دے دی۔ مبارکباد دینے اس لڑکے کا باپ پہنچا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ آریہ مہر کے تخت پر جارج بش بیٹھا ہے اور وہ بچہ افغانستان ہے، وہ بچہ عراق ہے، اور کہوں وہ بچہ ایران ہے، کہوں یا ابھی نہیں کہوں، وہ بچہ عراق ہے، افغانستان ہے، اور مبارک
بات دینے والے یہ حکمران عرب ہیں، یہ شاہان اسلام ہیں۔ ان کا دل اپنے بچے کو چھلنی ہوتا ہے، تڑپتے ہوئے دیکھ کر ان کا دل نہیں پسیجتا۔ یہ لاکھوں عورتوں کی آہیں، فریاد، سسکیاں، یہ بچوں کی پکار ہمارے عرب حکمراں کے کان تک نہیں پہنچتے۔